انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ دنیا ہے فانی، اس میں ہم جتنے بیٹھے ہیں، مال والے یا غیر مال والے، عزت والے یا جن کی گھر میں بھی کوئی قدر نہیں کرتا، اور عہدوں والے اور بغیر عہدوں والے، غریب ہیں، امیر ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، عربی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سب کو پیغام دے دو کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ یہ بول ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا، اور جہاں رہنا نہیں وہ اتنی تیاری ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ سرور کونین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے مکان کی حالت دیکھی، نہ ماربل تھا نہ کوئی بہت عالی شان تھا، کچا مکان، 2 منزلہ چھتا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس مکان کو دیکھا کہ مکان کس کا فلاں کا اس کو موت یاد نہیں، اللہ، اسے موت یاد نہیں۔ اب وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتا تھا، وہ نے یوں نہیں کہا کہ یار یہ سمجھ نہیں آئی، مولوی کی بات بیوی کی آ گئی، ساس سسر کی آ گئی، اپنوں کی آ گئی، پرانی مولوی کی بات سمجھنا ہے، کہہ رہو مولوی، ہاں کہہ رہو مولوی، یا کہہ رہو مولوی، بس یہی جملے میں لے کے ڈوب بیٹھے، سب کی بات سمجھ آ گئی۔ وہ صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو سمجھ آ گئی حضور کیا کہ اسے قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں۔ نہ بیوی سے پوچھا، نہ مشورہ کیا، نہ فتویٰ لیا، پھاوڑا پکڑا، پہلی دیواریں ڈھائی، چھت ڈھا دی، دوسرا بالکل چٹیل میدان کر دیا۔ اور یوں جہاں کی رحمت عالم سے اس کو بالکل سادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عرض کیا کہ مکان ڈھا دیا، گیر دیا مکان نے۔ کچھ عرصے کے بعد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا وہاں تو مکان ہی کوئی نہیں، فرمایا یہاں تو مکان تھا، کہ جی آپ کی یہ بات سن کر اتنا شرمندہ ہوا، وہ مکان ہی ڈھا دیا، جھولی پھیل گئی۔ فرمایا جہاں نظر آ جائے کہہ دینا حضور دامن پھیلا کے تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے رہے ہیں، رجنی سوال یوں جنت مل گئی۔ نہ مشورہ لیا اور نہ وعدے ہوئے جی کل بچوں کی شادی کر کے کروں گا، یہاں کہنا داڑھی رکھو بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عمرہ کراؤں جا کے پھر رکھوں گا، تو پہلے عمرے کی جتنی زندگی سب نافرمانی والی گزاریں گے، اگر عمرہ کرنے کے بعد بھی توفیق نہ ملی، اگر عمرہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اللہ کے راستے وقت لگا لو، بس بچیوں کے فرض ہے، جس نے بچیاں دی ہیں وہ فرض علیحدہ، یہ دین کے کام کا فرض علیحدہ، اس فرض کو پورا کرتے جتنی دیر فرض کو چھوڑے گا اللہ کی طرف سے کاروبار پر، جند پر، جان پر، زندگی پر، صحت پر نحوست پڑتی رہے گی۔ پھر یہ امت تو اللہ کو ناراضگی والے کام کرنے نہیں آئی تھی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے آئی تھی، یہ تو اللہ کو راضی کرنے والے کام آئی تھی۔ قدم قدم پہ امت ناراض کر رہی، اور امت ہے کس کی؟ اللہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک کے اندر اتارا گیا تو صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ کے ہونٹ ہل رہے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اندازہ لگایا حضور کچھ کہہ رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، 2 دن ہو گئے دنیا سے گئے، پردہ فرما گئے، قبر مبارک ہے۔ اب عائشہ رو رہی ہے، یقین ہو گیا اب دنیا کے اندر ہماری ملاقات نہیں ہونے کی۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی آپ کی جدائی کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ حسن حسین رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہہ رہے ابا ہمارے نانا کو کہاں امت لے کے جا رہی؟ اب روز انور میں قبر مبارک میں ہونٹ ہل رہے، انہوں نے لگایا یوں کر کے کان، تو ہونٹ میں سے آواز ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت فرما۔ آج سے 3 جمعے پہلے میں بیٹھا تھا امداد العلوم میں، مولانا عبد الکریم ندیم کے ہاں ان کا اجتماع تھا، 2 اسٹیج پاکستان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ایک خانپور کا ایک دینپور کا، یہ جتنے تم عوام سننے والے بیٹھے اتنے وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر، بڑے بڑے شیخ الحدیث پاکستان کے خطباء، فقہاء، صلحاء سارے۔ اب میں نے عبد الکریم ندیم صاحب سے عرض کی، میں نے کہا حضرت یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر آپ اس کو حکم دے کہ آپ کی نظروں سے گزری ہو تحقیق تو میں سے آگے چلاؤں ورنہ رک جاؤں، تو میں نے جی دیکھا حضرت صاحب منہ پر کپڑا رکھا ہوا یوں کر ہچکیوں سے رو رہے، کہ نہیں اس طرح نہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا اور ہونٹوں کی جگہ سے کپڑا ہل رہا تھا، تو صحابی نے یوں کر کے کپڑا چہرے سے ہٹایا، تب لبوں سے آواز آئی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ۔
وفا دیکھی آپ نے، تعلق ٹوٹ گیا دنیا کی زندگی سے، جڑا ہے آج روزے کے اندر ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو روح اور جسم اللہ نے دنیا میں دی تھی، اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ آج بھی روزہ انور میں زندہ ہے۔ فرق یہ ہے، پہلے ڈائریکٹ سنتے تھے، اب انڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ پہلے کوئی سامنے بات کرتا جواب دیا کرتے، اب جو بات کرتا ہے خدا پہنچاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ذریعے جواب دے دیتے۔ اور جو روزہ انور پہ جاتا ہے، رحمت عالم خود بھی سن لیتے اور جواب بھی عطا فرما دیتے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، پھر آگے ان کے مرید مفتی محمد حسن صاحب، وہ میں نے بھی کسی سے یہ فرما رہے تھے کہ کسی اللہ والے نے خواب دیکھا کہ مدینہ شریف میں قبرستان میں سے، جنت البقیع میں سے قبریں پھاڑی جا رہی ہیں اور کچھ روحوں کو نکالا جا رہا ہے اور کچھ روحوں کو ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو جب بیدار ہوئے پتہ لگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع دار ہے، کہیں بھی فوت ہو جائے اسے حضور مرنے کے بعد حضور کے قریب کر دیا جاتا ہے، اور جو حضور کی سنت کا مخالف ہو مدینے میں بھی فوت ہو جائے اسے اٹھا کے نافرمانوں کی قبروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔